حضرت نوح کے شیعہ حضرت ابراہیم تھے. یہ لفظ شیعہ تو حضرت علی کے ساتھ تمام صحابہ کے لیے استعمال کیا گیا. جتنے صحابہ تھے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ, ان سب کو شیعۃ علی کہا گیا. جو مسلمان عالموں کو کافر بولتا ہے, نہیں ہے کیا علماء ہیں یہ, امت کے لیے کچھ نہیں کی ان لوگوں نے. خارجی جو ہیں امام حسین کو غلط کہتے ہیں, ان کا فیصلہ غلط تھا, ان کے ارادے غلط تھے وغیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سنی اور شیعہ, یہ دونوں نام یقیناً مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے. سنیوں میں کئی فرقے پیدا ہو گئے, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی وغیرہ. پھر شیعہ میں بھی کئی فرقے پیدا ہو گئے, ان میں سے روافض, خوارج. شیعہ کے اندر یہ دونوں جو گروہ ہیں, یہ دو جو فرقے ہیں روافض اور خوارج, اس کی تعریف کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بریلوی عالم دین کی زبانی سناتا ہوں کہ روافض اور خوارج کی تعریف کیا ہے. پھر میں انشاءاللہ دیوبندی, اہل حدیث اور دیگر علماء کی باتوں کو بھی سناؤں گا, دکھاؤں گا. روافض, خوارج اور اہل سنت, یعنی آپ کو یہ جاننا ہے کہ اہل سنت راہ حق پر ہیں تو کس طرح. یاد رہے رفض و خروج کے درمیان اہل سنت ہیں. دیکھیے رافضی جو ہیں یہ خلفائے ثلاثہ کو خلیفہ برحق نہیں مانتے, اور خارجی جو ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق نہیں مانتے. اہل سنت جو ہیں دونوں کو خلیفہ برحق مانتے ہیں, یہ راہ اعتدال ہے. ایسے ہی رافضی جو ہیں یہ بے شمار صحابہ کی صحابیت کے منکر ہیں, اور خارجی حسنین کریمین کی صحابیت کے منکر ہیں. اہل سنت دونوں کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں, یہ راہ اعتدال ہے. یہ دیکھیے ازواج مطہرات و بنات طیبات کو رافضی اہل بیت میں شمار نہیں کرتے, تو وہیں پر خارجیوں کا یہ حال ہے کہ مولا علی اور حسنین کریمین کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات, بنات طیبات, مولا علی, حسنین کریمین یہ سب اہل بیت ہیں, یہ راہ اعتدال ہے. رافضی صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں, تو خارجی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. اہل سنت جو ہیں دونوں سے محبت کرتے ہیں, یہ راہ اعتدال ہے. ایسے ہی رافضی صحابہ کرام کو غلط مانتے ہیں واقعہ کربلا میں, اور الزام رکھتے ہیں صحابہ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. صحابہ میں خامیاں نکالتے ہیں, صحابہ کے اولادوں میں خامیاں نکالتے ہیں واقعہ کرب و بلا کے حوالے سے. تو خارجی جو ہیں امام حسین کو غلط کہتے ہیں, ان کا فیصلہ غلط تھا, ان کے ارادے غلط تھے وغیرہ وغیرہ. بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ اپنے معاملے میں حق پر تھے, اور امام علی مقام راہ عظیمت پہ ہوتے ہوئے حق پر تھے. نہ امام حسین غلط ہیں, نہ صحابہ غلط ہیں, ہاں رافضی غلط ہیں اور خارجی غلط ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت جو ہیں یہ راہ اعتدال پر ہیں اور رفض و خروج کے درمیان ہیں. دیوبندی عالم کی زبانی سنتے ہیں کہ رافضی, خارجی اور شیعہ کسے کہتے ہیں. شیعوں میں رافضی وہ ہوتے ہیں جو ابو بکر و عمر و عثمان کو مطعون کرتے ہیں, ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متہم کرتے ہیں. یہ رافضی کہلاتے ہیں. اور یہ رافضی جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں گمراہ ہیں, منحرف ہیں, مجرم ہیں. لیکن دوسری طرف اہل سنت کے گھس پیٹیے وہ ہیں جو علی کے اس مقام کو جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا اور مجمع عام میں بیان فرمایا, اور اس طرح کی یہ میری آخری وصیت ہے, میرا آخری وقت قریب ہے, لوگوں اس کو یاد رکھنا, اس کو نہ بھولانا, اور اس کو میری وصیت سمجھنا. جنہوں نے اس حدیث کو چھوڑا, جنہوں نے اس میں کوئی عیب نکالا, جو اس سے کتراتے ہیں وہ ناسبی ہیں, اور سنت, اہل سنت کی طرف جھوٹی نسبت کرنے والے ناسبی ویسے ہی مجرم ہیں جیسے شیعوں میں رافضی. اب شیعہ اور سنی کو بھی سمجھ لیجئے. شیعہ لفظ قرآنی لفظ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمِن شِيعَتِهِ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. حضرت نوح کے حضرت ابراہیم شیعہ تھے, قرآن کے الفاظ ہیں. حضرت نوح کے شیعہ حضرت ابراہیم تھے. شیعہ کے معنی ہوتے ہیں جماعت کے, عربی زبان میں شیعہ کے معنی جماعت. تو حضرت نوح کی جماعت میں ہی ابراہیم تھے جو ان کی طرف سچی نسبت کرنے والے پیغمبر تھے. یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا. تو لفظ شیعہ کا جہاں تک تعلق ہے, لفظ میں کوئی عیب نہیں,
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 800 صحابہ تھے. جس وقت معاویہ سے جنگ صفین میں ہو رہی تھی اور باغیوں میں کے گروہ میں مشکل سے 7-8 صحابہ تھے جو باغیوں میں شمار کیے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جن کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ باغیوں کا گروپ ہے. اب 800 صحابہ یہ جمہور صحابہ ہے، اور جمہور صحابہ کی بات کو جو نہیں مانتا ان کے موقف کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو باغی ہیں. حضور کی زبان سے بیان کے مطابق وہ ناصبی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی تمہارے بارے میں میری امت کے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ جو تمہارے بارے میں غلو کریں گے جو رافضی بن گئے، ایک وہ جو تم سے نفرت کریں گے، تمہارے خلاف بات کریں گے، تمہارا حق ماریں گے، وہ ناصبی. تو ناصبیوں کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے ان کے ہاں صرف ایک ہی بات چلائی گئی کہ شیعہ اور رافضی، شیعہ اور رافضی، اور اس میں بھی بات صحیح نہیں کہی گئی کہ لفظ شیعہ تو حضرت علی کے ساتھ تمام صحابہ کے لیے استعمال کیا گیا. جتنے صحابہ تھے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ان سب کو شیعۃ علی کہا گیا، یعنی علی کی جماعت. وہ حضرت علی کے ساتھی تھے. تو جو اصحاب علی کا لفظ ہوتا یا جماعت علی کا لفظ ہوتا اس کے لیے شیعۃ علی استعمال کیا گیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کے دماغوں میں رافضیت اور شیعیت خلط ملط ہو گئی، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جو صحابہ تھے اور حضرت علی کے ساتھ جو تابعین تھے ان کو بھی نعوذ باللہ مجروح کر دیا. یہ ناصبی لوگ ہیں. ایک اہل حدیث مولانا کی زبانی سنتے ہیں کہ روافض اور خوارج کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان عالموں کو کافر بولتا ہے، نہیں ہے کیا علماء ہیں یہ، امت کے لیے کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے. مسلمان حکام کو کافر بولتا ہے. یہ دیکھو سعودی عرب ہے، شریعت کا پورا خلافت وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پر ملوکیت ہے، یہ بادشاہ لوگ سب کافر ہیں، شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہیں. اور ان کی تائید کرنے والے جتنے علماء ہیں بڑے بڑے وہاں پہ ساری کمیٹیاں علماء کی، یہ سب کافر ہے کیونکہ ان کے فیور میں ہیں. جو ان کا ساتھ دے وہ بھی کافر ہے. کتنا بڑا طبقہ، آپ کو ایک بڑا اچھا خاصا طبقہ ملے گا ایسا کہ جو علماء کو اور حکام کو، مسلمان حکام کو بھی کافر کہتے، باقی لوگوں کا تو چھوڑ دیجئے. تو یہ طبقہ جو ہے یہ بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے. یہ کچھ فائدہ تو نہیں پہنچا سکا، یہ نقصان بہت پہنچاتا ہے مسلمانوں کے لیے. تو ایسے لوگ ہوں گے، حدیث میں بھی ہے خوارج قیامت تک رہیں گے. خوارج قیامت تک رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے. بتوں کی عبادت کرنے والوں کو تو چھوڑ دیں گے، شرک کرنے والوں کو تو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو ہی قتل کریں گے. داعش نے کیا کیا، آئیس والوں نے کیا کیا، کس سے جنگ کی بتائیے؟ یہودیوں سے جنگ کی، امریکہ سے فلاں سے جنگ کی. کس کو قتل کیا انہوں نے کہا پہلے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو، منافقین کو ختم کریں گے، ان کا صفایا ہم کریں گے. مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو قتل کیا. کس سے جنگ کی انہوں نے؟ آئیس ابو بکر بغدادی جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ مسلمانوں، یہ گمراہ لوگ ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ یہ اسلامی حکومت اور خلافت قائم کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا صفایا کیا، مسلمانوں کو قتل کیا ان لوگوں نے. کسی کو جلا کے مارا، کسی کی گردن گلے کاٹے، کسی کو شوٹ کیا، کسی کو کیا کیا. یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں، یہ مینٹالٹی پیدا کرنے والے علماء صاف طور سے بول چکے ہیں کہ یہ گمراہ تنظیمیں ہیں. ان سے اسامہ بن لادن ہیں یا فلاں ہیں. ان لوگوں سے اس طرح کے لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. ان کے پاس ہائی ٹیکنالوجی ہے، ویڈیو وغیرہ بنا کے ان کی جو ہے جنگوں کے اس کے بنا کے پیش کرتے ہیں، تاکہ مسلمان نوجوان بھی ہر ایک اپنے آپ کو مجاہد بنانے کی فکر کرے، اور ان کے جذبات بھڑکا کے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے بچ کے رہنا چاہیے. علماء صاف طور سے بول چکے ہیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے. بریلیوں کے مشہور عالم دین حضرت سید مدنی میاں صاحب قبلہ کیا کہتے ہیں؟ چلیے ان کی باتوں کو بھی دیکھ اور سن لیتے ہیں. اس لیے کہ ہندوستان میں نہ رافضیوں کی کمی ہے
نہ خارجیوں کی کمی. رافضی وہ ہے جو اہل بیت کرام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. میں دعویٰ کی بات کر رہا ہوں. اور خارجی وہ ہے جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر حقیقت میں نہ یہ محب اہل بیت ہیں نہ وہ محب صحابہ ہیں حقیقت. اسی لیے اس کے بیچ والا جو ہے، جو نہ صحابہ کو چھوڑ رہا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑ رہا ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعت. امید ہے ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خوارج، روافض، شیعہ، اہل سنت کی تعریف کیا ہے اور کسے کہتے ہیں، اور کس کا عقیدہ صحیح ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے. تو ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.